میرے بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، بلندیاں، رفعتیں اللہ کے قرآن نے ذکر فرمائی ہیں۔ امت کو ان ساری عظمتوں سے آگاہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی عظمت امت کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ جب کسی کو انسان بڑا عظیم جانتا ہے نا، تو پھر اس کے طریقوں پر عمل کرتا ہے، پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا وہ بھی عظیم ہے، جو معجزات عطا کیے وہ بھی عظیم ہے، اور جو اخلاقی بلندیاں عطا فرمائیں وہ بھی بڑی عظیم ہیں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے۔ آپ میٹھا بولیں اور مسجع مکفہ بات کریں اور جی جی کریں تو آپ با اخلاق ہیں۔ حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات لوگ ٹریننگ کے طور پر بھی بولتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے۔ آپ اداروں میں جائیں تو جو بڑے ادارے ہیں ان کے جو سیل مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ گاہک جو مرضی کرے تم نے کڑوا نہیں بولنا۔ آپ چلے جائیں بڑی دکان پر، آپ نے کہا مجھے کپڑے چاہیے، تو وہ سیل مین آپ کو سارے تھان کھول کے دکھا دیتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں یار تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے، تو وہ کہتا ہے ٹھہریں کچھ پیچھے بھی پڑیں۔ سارے اس نے کھول دیا۔ آپ نے کہا تجھے کہا تھا نا تیرے پاس وہ نہیں ہے جن کی مجھے ضرورت ہے، تو پھر بھی آپ کو ناراض نہیں کرتا، کڑوا نہیں بولتا، کہتا ہے جناب اگلے ہفتے آئیے گا، مال اور بھی آنا ہے۔ لیکن جب بندہ دکان سے نیچے اترا نا، نیچے، تو پھر پتہ کیا اس نے کہا؟ کہنے لگا اس نے ایک جوڑا لینا اور نخرے دیکھو کتنے ہیں۔ یہ با اخلاق نہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ با اخلاق ہوتا تو یہ پشت کے پیچھے بھی وہی خیر کی بات کرتا جو اس نے منہ پہ کی تھی۔ یہ با اخلاق نہیں، اس کی ٹریننگ ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کے ساتھ میٹھا۔ اصل آپ کسی بندے کے بارے میں اصل وہ ہوتی ہے جو اس کے پشت کے پیچھے آپ بات کرتے ہیں، منہ پر تو ساری تعریف کریں گے۔ تو بہت سارے لوگ میٹھا ٹریننگ کے، جہاز کا عملہ جو ہوتا ہے نا، جن کی ایئر لائنز بڑی عمدہ ہیں اور جن لوگوں نے کام کیا ہے، تو ان کے عملے کی تنخواہیں بھی بہت ہیوی ہوتی ہیں۔ تو جو بندہ 15,000 کی ٹکٹ لے کے بھی کسی ڈومیسٹک فلائٹ میں بیٹھا ہے نا، تو وہ تلخ بات بھی کرے تو عملہ تلخ بات نہیں کرتا۔ یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے کہ تم نے گاہک کو ناراض کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مال بیچنا ہے، سودا بیچنا ہے۔ تو یہ ٹریننگ ہے۔ ڈھیر سارے لوگ ٹریننگ کے طور پر میٹھا بولتے ہیں، اور کچھ لوگ مطلب نکالنے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں کہ چلو کام پڑ گیا ہے تو ذرا میٹھا بولو۔ فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میٹھا بولنا بھی ایک جز ہے اخلاق کا، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے۔ واقعے کے مطابق بات کرنا اخلاق ہے۔ گفتگو کرنا تو ترازو عدل کے ساتھ اپنے علاوہ بھی کسی کی خوبی مان لینا، یہ بھی اخلاق ہے۔ جو اچھا ہو اسے اچھا کہنا، چاہے وہ ہمارا حمایتی ہو یا مخالف ہو۔ اگر وہ خیر والا ہے تو پھر جرت ہو یہ کہنے کی کہ بندہ ٹھیک ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ آپ کا صبر اخلاق ہے، شکر اخلاق ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر گزارا کرنا، قناعت پسند ہونا، یہ اخلاق ہے۔ حرص سے، ہوس سے، لالچ سے، طمع سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ اخلاق ہے۔ عادات کا سورنا اخلاق ہے، نرا 2 4 5 باتوں کا نام اخلاق نہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، میں نے بھی پگڑی باندھی ہے، خدا نے توفیق دی ہے شروع میں ہی، بالکل اس کو ایک دفعہ بھی داڑھی کو کٹوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، شروع سے ہی اللہ نے توفیق دے دی، شروع سے رکھی ہے۔ لیکن سنت شریعت کو صرف آپ پگڑی داڑھی میں باندھ نہیں کر سکتے کہ میں نے داڑھی رکھ لیا، پگڑی باندھ لیا تو کل دین پہ عمل ہو گیا۔ یہ سنت کی بڑے درجے ہیں، یہ اعلیٰ درجے، اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم بھی روز اس کی تبلیغ کرتے ہیں
لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت اور حضور کی جو ادا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. وہ تو صادق اور امین ہونا ہے جس سنت کا لوگوں کو سب سے پہلے پتہ چلا تھا کہ سچ بولتے ہیں، دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. میرے عزیز، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا لین دین ہمارے اس خطے میں نا بر صغیر پاک و ہند کا مزاج خانقاہی ہے، طبعاً مزاج ہی خانقاہی. بہت سارے علاقوں کا مزاج خانقاہی ہے، بہت سارے علاقوں کا. بغداد شریف کا مزاج خانقاہی ہے. صرف وہاں حضور غوث اعظم کی خانقاہ مقدسہ ہی نہیں، حضرت معروف کرخی بھی ہیں وہاں، حضرت جنید بغدادی بھی ہیں وہاں، حضرت بہلول دانا بھی ہیں. مزاج طبیعت خانقاہی ہے. ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا مزاج خانقاہی ہے. اس لیے یہاں پیر جس قسم کا بھی ہو چل جاتا ہے، جس قسم کا، چونکہ مزاج خانقاہی ہے نا، جس قسم کا بھی ہو وہ، کیونکہ پیر طریقت لکھا ہونا شرط ہے، چل جاتا ہے. مولوی صاحب نے نماز پڑھانی ہو تو چلو 10 صورتیں تو آنی چاہیے نا اسے، کچھ نہیں تو 10 صورتیں تو آئے نا. لیکن پیر سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تینوں کو 10 آندیاں نے کہ نہیں. ایک جگہ میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پیر صاحب، اب گفتگو ختم ہو گئی تو پیر صاحب دعا کر دیں گے. کہنے لگے ہمارے پیر صاحب دعا نہیں کرتے، تقریر بھی نہیں کرتے. میں کہ نو آندی نہیں، اینو کدے مدرسے پاؤ، آندی سے ضرور کرنی سی. مطلب کوئی کرائیٹیریا تو ہونا یار. اتنا زیادہ تو نہ اپنے آپ کو نیچے لے جائیں کہ کوئی حال ہی نہ ہو جو آپ جس کو مرضی آپ کوئی دنیا میں کرائیٹیریا مقرر کریں کسی چیز کا بھی. بڑے نے جی اب نہ نکالیے گا پیسے. اب میری بات سنیں، اللہ جزائے خیر دے. دوست، اخلاقی رویوں میں مضبوطی لانے کے لیے ہمارے صوفیاء نے، یہ مزاج صوفیانہ ہے یہاں. اب یہ تبلیغ تو یہاں صوفیاء نے کی، دین انہوں نے پھیلایا، لیکن جو تعارف ہے نا مذہب اسلام کا ہندوستان میں، تعارف وہ تاجروں نے کرایا ہے. یہاں سب سے پہلے جو لوگوں کو تعارف ہوا نا مذہب اسلام کا، قرآن کا، نبی پاک علیہ السلام کا، وہ تاجروں کے ذریعے ہوا ہے. جب بحری سفر شروع ہوئے تو ہندوستان کے تاجروں کے، عرب کے تاجروں کے ساتھ لین دین کے معاملات شروع ہوئے. یہاں کی چیزیں وہاں بکنے لگی، وہاں کی یہاں بکنے لگی، لین دین ہونے لگا. تو یہاں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ عرب شریف کے جو تاجر ہیں وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے، لین دین کے معاملات میں بڑے کلیئر ہیں، صاف ہیں. ان کا وہ مزاج کی نفاست دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے پوچھا تم کس دین کے ماننے والے ہو؟ تو جب یہ پوچھنا پڑا کہ یہ جو تمہارا لہجہ ہے، یہ جو تمہارا معاملات ہیں، لینے دینے کا صفائی ہے، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے، اتنا اعلیٰ اخلاقی رویہ، تو عرب تاجروں نے کہا ہم رسول رحمت کے دین کے ماننے والے ہیں. آپ جب تک اپنے اخلاقی رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے، مزاج میں تبدیلی نہیں لاتے. ہمارے حضرت صاحب بڑے جلالی ہیں جی. کس بنیاد پر جلالی ہیں؟ تاجروں پر جلال کرتے ہیں، کروڑ پتی بندے پر جلال کرتے ہیں. کس پر جلال کرتے ہیں؟ ماڑا مرید آ گیا نا بیچارہ، جس نے دینا کچھ نہیں، اور ویسے بھی نفسیاتی ہے، تھوڑا دکھی زیادہ ہے، کاروبار نہیں چلتا، روز ہی آ جاتا ہے وظیفہ دسو، تویز دو، اس پر جلال آتا ہے. وہ اچھا نہیں لگتا، وہ برا لگتا ہے، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. وہ جلالی پیر تو تھے وہ کہ جن کو لوگوں کی غلطیوں پر، ان کے بار بار گناہ کے اصرار پر جلال آتا. وہ کون تھے؟ وہ حاجی ابو داؤد محمد صادق جیسے لوگ جو جلال کرتے تھے. کس بات پر؟ کہ تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا. یہ تھا جلال، اس کی سمجھ آتی ہے. لیکن آپ کس جلال کی بات کر رہے ہیں؟ اخلاقی رویوں کی مضبوطی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، معاملات زندگی، اس میں نفاست ہو. ہمارے ہاں اخلاقی رویوں کی سب سے زیادہ ضرورت گھروں کے اندر ہوتی ہے. اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ باہر ہمارا رویہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور گھر میں ہماری طبیعت بڑی سخت ہوتی ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت گھر والوں کو ہے.
اب وہ جج صاحب جو ہیں جو گھر جاتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر والے بھی کوئی فیصلہ ہی کرا لے مجھ سے، کوئی مقدمہ سناؤ تمہارا فیصلہ کروں. اور ٹیچر صاحب کہتے ہیں میں گھر جاؤں تو میرا دل ہے سارے کتابیں نکالیں کو سبق پڑھ لیا جائے. علامہ صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، ان کو عادت ہوتی ہے ادب کرانے کی، جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھاتا ہے اکثر، تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں نا بس سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. وہ بھائی یہ ساری آپ کی جتنی بھی اللہ نے اعزازات دیے ہیں یہ گھر کے باہر ہیں، گھر کے اندر تو آپ بیٹے ہیں کسی کے، بھائی ہیں کسی کے، شوہر ہیں کسی کے، بیوی منتظر ہے، اس نے سارے دن کی باتیں آپ سے کرنی ہیں، وہ سب سے زیادہ خیر کا آپ کو جانتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں تھکا ہوا آ جاؤں تو نے بات شروع کر دی ہے. تو باہر تو آپ گپے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، یاروں سے دوستوں سے روٹیاں کھائیں، دعوتیں کھائیں، ادھر گئے اور گھر آپ کو کہا 10 منٹ بعد سن لیں، تو اول تو جناب کا موڈ ہی ٹھیک نہیں، اور اگر ٹھیک ہے تو آتے ہی موبائل کھول لیا ہے. کس کو بات سنائیں؟ اخلاقی رویے کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کے گھر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی لگائی ہے. سنو میرے محبوب کا اخلاق کیا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، صدقے ان راہوں کے جہاں سے ہماری ماں چلا کرتی تھی، اس خاتون کے کیا کہنے کہ جن کے گھر آ کے رسول کریم سکون اور آرام محسوس فرماتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، ضروری نہیں کہ کوئی بندہ باقاعدہ شکایت کرے، آپ لب و لہجے سے تو بھی سمجھے نا، آپ انداز سے بھی سمجھے نا کہ بات کہاں پہنچ گئی ہے. حضور ایک دن فرمانے لگے، یہ ذرا بات کو سمجھنا، ایسا نہیں کہ کوئی شکایت ہوئی، کوئی بات ہوئی، کچھ کہنا پڑا، کسی کو بتانا پڑا. حضور خود فرمانے لگے، کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، عائشہ ایک بات کروں تم سے؟ یا رسول اللہ کیجئے. فرمایا جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تو چاقو چوبند ہو گئی، آنکھیں کھل گئی. حضور یہ کیا بات ہوئی، کیسے؟ حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض، بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے. تو ذرا یہ بات سمجھنا، اگر آپ یہ ایک بات سمجھ گئے تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مسئلہ مقصد حل ہو گیا. حضور فرمایا یار ضروری ہے کہ کوئی احتجاج ہی کرے تو بات سنی جائے، اپنے ارد گرد والوں کے جذبات کا بھی تو خیال رکھو نا، وہ کیا سوچتے ہیں کس دکھ میں. ضروری ہے کہ بہت رو کے ہی بتایا جائے تو ہم مسئلہ حل کریں. کریم محبوب فرمانے لگے عائشہ سنو، کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب خوش ہوتی ہو نا، مجھ سے راضی ہوتی ہو، تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری کیفیت یہ بنی کہ میں لبوں سے ہنس رہی تھی اور آنکھوں سے رو رہی تھی. کریم یہاں تک خیال کرتے ہو لفظوں کا بھی جملوں کا بھی، یہاں تک حضور اس قدر گہرائی میں، حضور اتنا ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے یا ہو زاری دا. کہتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کا وہ انداز کہ حضور قائل کر لیتے، محبت سے اپنی طرف مائل کر لیتے، لبوں سے ہنستی آنکھوں سے روتی. حضور اتنا خیال رکھتے ہو، جملوں اور لفظوں تک کا احساس کرتے ہیں. عرض کرنے لگی حضور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میری نا زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں ہر وقت آپ ہی موجود ہوتے ہیں. یہ ہے اخلاقی رویہ کہ آپ کو احساس ہو. اور یار دیکھو جس بندے سے ہمارا 6 مہینے بھی تعلق رہے نا کوئی تلخی آ ہی جاتی ہے. یہاں میں نے دیکھا ہے مقدس ترین سفر حرمین کا، مقدس، لوگ بڑے شوق سے مل کے جاتے ہیں، وہاں جا کے شکوے کرتے ہیں ایک دوسرے کے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ مطمئن ہونے کو تو ہم ویسے ہی تیار نہیں، اور وہاں جا کے اب تو خیر ماحول اس طرح کا ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، حرم کعبہ کے سامنے دو لوگ اپنے ٹریول ایجنٹ کا شکوہ کر رہے تھے، سن لوٹ لیا سو. تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے تو آپ یہاں شکوہ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جگہ وہ ہے کہ ایک گناہ کرے تو لاکھ لکھا جاتا ہے، تو یہ بات ہی سرے سے درست نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح بیٹھے کہاں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ روز لوگ دھوکے کرتے ہیں. میرا تو جی چاہتا ہے جو رب رسول کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے نا وہ لوٹ بھی لے تو بڑا ہی اچھا ہے. کچھ 24 گھنٹے شکوے. میں ایک جگہ محفل نعت میں حاضر تھا، اب تو میں نے بچت کرا لی ہے، میں عشاء کے بعد جاتا ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی کسی قسم کا نعت کا پلے پڑ جاتا ہے، بعد میں جواب دیتے پھرو کہ جناب یہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، آپ بھی موجود تھے، لہٰذا ہم ویسے ہی بچت کرتے ہیں دور سے ہی. اتقوا مواضعکم، تہمت والی جگہ سے ہی بندہ بچے. تو ایک جگہ بیٹھے تھے تو نعت خانہ شعر پڑھ رہا تھا، اور شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا. مرحوم اعظم چشتی کا کلام تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا ہے سائیاں. تو ذرا بات بن گئی، کچھ سخت لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. تو میں نے ساتھ والے سے کہا کہ لیکن میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ لوگ کیوں پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیوں پیسے طے کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے، کیوں آپ یہ چیزیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں بیچنے والے اتنے مجرم نہیں جتنے خریدنے والے مجرم ہیں. یہ تو ماحول ان لوگوں نے بنایا جو پہلے ریٹ لگاتے ہیں، پہلے ان کو پیسے دیتے ہیں پھر شکوے کرتے ہیں. کیوں آپ ریٹ بناتے ہیں، کیوں کہانیاں بناتے ہیں، پہلے سارا کچھ کرتے ہو پھر کہتے ہو بگڑ گئے. تو ذرا دل کو بات لگی تو میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا یار آج بڑا سونا پڑا ہے، اس نے مزہ آ گیا ہے. تو فوراً کہنے لگا کہتے ہیں 40,000 لے آ جائے. یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی ہے. میں نے اسے کہا یار کو ہر وقت شکوہ ضروری ہے، کیوں دیا تم نے، کسی اور مفت والے کو بلا لیتے، محلے کے بچوں کو نعت نہیں آتی ان سے سن لیتے، پہلے دیتے ہو پھر شکوے کرتے ہو. اور میں نے کہا سن پھر آج اس نے نا میرے کریم رسول کا ذکر کیا ہے، اور اتنا سونا کیا ہے کہ دل کے جذبات آنسو بن کے ٹپک آئے ہیں. آج اس نے جتنا لطف دیا نا 40 تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے، زیادہ ملنا چاہیے اسے. بات دیکھو کہاں. کچھ ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کہیں اپنے اخلاقی رویوں کو انسان مضبوط کرے، اس کے لہجوں سے، اس کے انداز سے، اس کے بات کرنے سے. مجھے بتائیں نا حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری غلطیاں بتائے. جی جو ہماری غلطیاں بتائے وہ ہمارا، تے سانو تو کدے چنگا لگتا ہی نہیں. سوال ہی نہیں. ہم نے تو باقاعدہ بندے رکھے ہوئے تعریفیں کرانے کے لیے. یہ نقیب محفل کی یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں کچھ عرصے سے نا جی آتے ہی مائک لے لیتا ہوں، اس لیے کہ ہم جو نہیں ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے. تو اپنے آپ میں بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، بھلا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اگر کچھ ہے تو وہ نظر آ جائے گی. لیکن یہ کہانیاں بنانا کہ فلانے صاحب آ گئے کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ کوئی حاجت نہیں. اس سے انسان کمزور. اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، وہ چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. کبھی تو انسان نکلے نا کیمرے کی آنکھ سے باہر، وہ حقیقت کی زندگی میں بھی آئے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے آدمی تھے نا، پر یہ اخلاق ہے کہ حضرت سلمان فارسی ملنے آئے تو کہنے لگے میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا کے جانا، سارے میری تعریفیں کرتے رہتے. یہ اخلاق ہے. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہے نا غلطی آپ کے اندر، آپ کو نہیں پتا قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، اور آپ نے سالن کے ساتھ چٹنی بھی رکھی ہوئی ہے، ایک چیز کھائیں یا سالن کھائیں یا چٹنی کھائیں. تو حضرت عمر کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے عمر کی اصلاح کر دی، اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے. یہ تربیت ہے، یہ مزاج، یہ اخلاق ہے. یہ مت سمجھیں کہ نیرا تھوڑی دیر میٹھا بولیں، جناب روٹی کھانی ہے، جناب کھانا کھانا ہے، تو واپس آ کے بڑا با اخلاق ہے جی سانو بڑا پروٹوکول دیتا سو. او بھائی یہ تو بھالوں کا ضرورت کے لیے کرتے ہیں لوگ. اب کے لہجے میں حسن تب آئے گا جب آپ اخلاق کی اصل پوزیشن کو سمجھیں گے. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں.
حضور نے ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ بتایا ہے. زندگی میں ضروری نہیں ہوتا بندہ سب جگہ کامیاب ہی ہو. یہ نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر. میدان میں رہنا شرط ہے، جیتنا شرط نہیں. جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے، لیکن کسی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 6 نے پڑھا ہے. ڈیوٹی کتنی ہے؟ 950 سال. کلمہ پڑھا 6 لوگوں نے، پر نبی کامیاب ہو کے گئے. کیوں؟ کہ رب نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے. ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی گئی تھی، ان کے ذمے ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع کرنا. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ ہم نہ جیتنا چاہتے ہیں، ہمیں لازمی طور پر نتیجہ اپنی مرضی کا چاہیے. اور نہ بھائی چھوڑ دے، نتیجہ اس پہ چھوڑ دے. جو لوگ سب سے پہلے جنہوں نے خون دیا تھا نا اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے، سب سے پہلا خون، وہ بدر کے 14 شہید ہیں. نام بتاؤ ان کے، بتاؤ نام کیا ہے؟ اسلام کا رعب جو پوری دنیا میں بیٹھا ہے وہ بدر کے لوگوں کی وجہ سے ہے، جو میدان بدر میں گئے. وہ 14 لوگ جنہوں نے خون دیا، نام بتاؤ ان کے. نہیں آتے لوگوں کو. وہ اگر نام بناتے، تختیاں لگواتے تو کام نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا نام اس کریم کا ہی جچتا ہے جس کریم کے سہارے ہم میدانوں میں کھڑے ہیں. ہم تو نا جی کسی چکر میں ہیں. یہ اخلاقی کمزوری ہے. آپ اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں، آپ ڈیوٹی کریں، اپنے حصے کی کام کریں. حضور نے صحابہ کو جہاں کھڑا کیا نا، حکمتیں نہیں پوچھی، انہوں نے دلائل نہیں پوچھے. یہ کام تو اس کا مطلب کیا ہے؟ غلام بھی کبھی حکمت پوچھتا ہے؟ غلام تو نوکری کرتا ہے. انہوں نے حکمت، یہ بڑا مزہ ہے. آپ کسی کی غلامی کریں تو پھر حکمتیں نہ پوچھیں، پھر دھیان سے غلامی کریں، توجہ سے غلامی. ہمارے ہاں لوگوں کو واضح حکم کا پتہ چل جائے تو پھر بھی تعویل کرتے، گنجائش نکالتے. پورا واضح حکم ہے پھر بھی گنجائش نکالیں گے. حضور علیہ السلام کے غلاموں کا کیا حال تھا؟ یہ ان کا رویہ تھا اخلاقی. نبی کریم جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. سادی سی بات ہے. ابھی میں نے بھی کئی دوستوں سے اشارے سے کہا کسی کہ یار بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ماحول ذرا ٹھیک رہتا ہے. کریم فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، سادی سی بات ہے. نام نہیں لیا حضور نے، نام نہیں لیا. یہاں تو نام لے کے کہتا ہے نا والد، بیٹا ذرا مجھے پانی پلانا. نام لے کہتا ابا جی چھوٹے کو کہہ دیں. حضرت شیخ ابو مرتعش ایک صوفی گزرے ہیں، صاحب رسالہ کشیریہ نے ان کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا، میرا نفلی حج تھا، تو لوگ جمع تھے، نعرے شارے لگ رہے تھے. یہ بھی ایک باریک پہلو ہے اہل تصوف کے ہیں، اسے سمجھیے گا. میں تیار تھا، پھول شول تیار تھے، نفلی حج تھا. گھر میں بیٹھا تھا اور میں حضرت صاحب بھی تھا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بڑی بیماری ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ. کہتے میں شیخ بھی تھا. تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نا میری ابا جی نے نا مجھ سے پانی کا گلاس مانگا. اب حج آج کل کا نہیں، حج عمرہ آج کل کے حج سے بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھو جی بڑا تھک گئے. حالانکہ گھر سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایئرپورٹ پہ صاف ستھرے کپڑوں میں، جہاز میں کھانا ملتا ہے، وہاں نیچے اترتے ہیں تو پھر گاڑی کھڑی ہے. لیکن آپ پوچھ لیں ٹینشن بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، پتہ نہیں کس بات کی ہے، اللہ جانے کیا ہے. اس وقت حج کیا تھا؟ 6 مہینے کا پیدل رستہ. خود کھانا ساتھ لے کے جانا ہے، پکا کے کھانا ہے. خیمہ ساتھ ہے، جہاں رات آئے گی لگا کے سونا ہے. لیکن لوگ جاتے تھے. شیخ ابو مرتش کہتے ہیں مشکل ترین حج، میری تیاری، نعرے لگ رہے ہیں اور پھول آ رہے ہیں اور حالات اور ہیں. گھر میں بیٹھا تھا، کل پرسوں میں نے حج پہ جانا ہے. میری اماں جی مجھ سے کہنے لگی پتر ذرا پانی کا گلاس تو دینا. تو میرے اندر سے آواز آئی کہ میں مثلا عجیبی ہوں اور میں شیخ بھی ہوں، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے. کہتے میں چھوٹے بھائی سے کہا امی جی کو پانی دینا. وہ پانی لے آیا تو فوراً میرے دل نے مجھ سے کہا شیخ
सैकड़ों मील का पैदल हज तेरे लिए आसान है और माँ को पानी देना तेरे लिए मुश्किल है। सच बता, ये हज अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा है या हाजी कहलवाने के लिए कर रहा है? माँ की खिदमत पर चूंकि फूल नहीं बरसने, नारे नहीं लगने, लोगों ने लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, इसलिए तेरे लिए मुश्किल हो रहा है। फरमाने लगे मैंने उस हज का इरादा तर्क किया और मैंने माँ से कहा माँ पहले पूरा साल तेरी ड्यूटी करूंगा, फिर तू दुआ देगी तो अगले साल हज करने जाऊंगा। बुल्ले शाह तू आसमानी उड़दियां फड़ना है, आज जड़ा घर बैठा इन्हू तू फड़िया ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने कहा ये अखलाकी रवैया, इसको समझे। हम ना मोटी मोटी चीजों को ना जी वो बना के ना तो दिल को मुतमिन कर लेते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, बिल्कुल मैं तो जनाब आखिरी दर्जा है मेरी तरबियत का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना कहा बैठ जाओ। अब एक सहाबी से कहा तो वो बैठ गए, लेकिन चूंकि मुतलक फरमाया, किसी का नाम नहीं लिया, तो एक सहाबी मस्जिद के इस कोने में थे, उनके कानों में आवाज गई तो वहीं बैठ गए। एक उस कोने में थे, उनके कान में आवाज गई तो वो वहीं सुनना। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। ये कोई ऐसे लोग नहीं कि बिल्कुल सीधे साधे आप जो कहेंगे, ऐसा नहीं। ये मामला फहम है, बसीरत वाले हैं, दुनिया को बदलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने शऊर से ये तय कर लिया था, क्या भला, कि जो करीम कहेंगे हमने वही करना है। ये तय कर लिया था। ये होता है अखलाकी रवैया कि आप समझदार हों तो फैसले सियाने करें। एक सहाबी बनु गनम में थे, अभी उनके कानों में आवाज गई बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। नमाज मुकम्मल हुई तो करीम फरमाने लगे आप कहाँ थे? हुजूर वो आपकी आवाज आई थी बैठ जाओ तो मैं वहीं बैठ गया। आप कहाँ थे? या रसूलल्लाह बनु गनम में कानों में आवाज गई। आप कहाँ थे? हुजूर फलाने कोने में। तो करीम फरमाने लगे ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, मैंने तो इनसे कहा था। अदब है, खामोशी है, सन्नाटा है, गुलामी का लुत्फ है, जायका है। सानू ना कैद सज्जन दा गहना है। वो किसी को हथकड़ी लगी हुई थी तो किसी ने पूछ लिया कि ये क्या है? वो कहने लगा ये सानू कैद सज्जन दा गहना है, तो वो जिंज रखे उंज रहना है। ये उसके नाम का ना गहना पहना है, वो जैसे रखेगा वैसे। हुजूर ने फरमाया कहाँ थे? या रसूलल्लाह वो आपकी आवाज आई। फरमाया ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, मैंने तो इनसे कहा था। तो दस्त बस्त अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया। हमने कहा बैठ जाओ तो हम बैठ गए। अपनी जिंदगी में ये है अखलाकी रवैया कि दीन का हुक्म कहीं इशारतन भी पहुंचे तो बंदा दौड़ के उस पर अमल करे। लेकिन हमारा ये हाल है कि चंद चीजों को ना, चंद एक चीजों को तय करके अपनी मर्जी का अमल, और अपनी मर्जी से ही अपनी मर्जी। एक साहब आज आए हुए थे जुम्मे में, कहने लगे टाइम। मैंने उनसे कहा यार मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना टाइम के मामले में परेशान हूँ, सुबह से शाम तक सफ़र करता हूँ, हद हो जाती है। तो कहने लगा मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, टाइम दे दे। मैंने फिर उससे सवाल किया, यही वाला जो आपसे कर रहा हूँ। मैं कहा ये टाइम ना देता तो फिर भी करेगा कि नहीं? ये कमाल है, नहीं समझ आई बात की। मुझे आपसे मोहब्बत है, शर्त ही है कि आप मुझे। मैं कहा जे ना देता थे उन्हें को नहीं सके जवाब दिता जिमें तुसी चुप हो ना सारे। वो भी गौर ना मैनू तकदा सी। मैंने कहा ये मोहब्बत नहीं है, ये तो ये है कि जे तुसी मनो तो फिर ठीक है, ना मनो तो फिर बाहर जाके आकांगे बड़े हो गए ने, उन तो गल ही नहीं सुनते, फिर कुछ और कह लेंगे, जिस तरह भी हमारा देसी लहजा है। तो मोहब्बत ये है, प्यार ये है कि हम ना असल की तरफ देखें कि उसूल क्या है, ज़ाब्ता क्या है, कानून क्या है, अपने अखलाकी रवैये को उन ज़ाब्तों का पाबंद करें। एक बात आखिर में, बात तो मुकम्मल हो गई थी, वो मेरा दिल है वो भी कर दूं। हुजूर ने एक रवैया और भी सिखाया है, और बाकायदा बैत ली हुजूर ने सहाबा से। हजरत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं हुजूर ने फरमाया मेरी बैत करो। अर्ज की हुजूर किस बात पर? इस्लाम पर तो हम बैत कर चुके हैं। तो हुजूर ने फरमाया बैत करो कि तुम किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। थोड़ा सा ना जो रब ने दिया उस पर जीना सीखे।
بس کوئی بندہ آپ کسی کروڑپتی آدمی کی طرف بھی کبھی امید لگائیں گے تو چند ہزار کے بعد بھی بات کرے گا. یہ بہت بڑا اخلاقی رویہ ہے کہ انسان کو جو رب نے دیا ہے بندہ اس پر راضی ہونا شروع کر دے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی کہ محبوب ہم دنیا داروں کے سامنے کبھی ہاتھ کمزور کر دیتے ہیں لوگ, آپ دکھڑا سنا کے دیکھ لیں, بنتا بھی کچھ نہیں اور آپ کی بات بھی ادھر ادھر نکل جاتی ہے. تھوڑا مضبوط ہو زندگی میں کچھ. اور زندگی میں ایک وقت ایسا بندے پہ آتا ہے جب وہ تنہا رہ جاتا ہے اور اپنے چاروں جانی جب وہ گھوم کے دیکھتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے سہارا اللہ رسول کا ہی ہے, اور پھر وہ بات اسے تگڑا بھی کر جاتی ہے, مضبوط کر جاتی ہے, اسے جینا آ جاتا ہے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں وہ ہم نے طے کر لیا تھا اور اتنا طے کیا تھا کہ جناب حکیم بن حزام بوڑھے ہو گئے تھے. یہ ہے اخلاق جو حضور نے سکھایا. بڑھاپا تھا, گھوڑے پہ بیٹھے تھے یا اونٹ پہ بیٹھے تھے تو ہاتھ کے اندر درہ تھا, وہ درہ زمین پہ گر گیا, قریب غلام کھڑا تھا. حضرت حکیم بن حزام خود نیچے اترے, وہ درہ اٹھایا, دوبارہ بیٹھنے لگے تو ذرا تکلیف ہوئی تو خادم کہنے لگا حضور مجھے بتا دیتے. فرمانے لگے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ کسی سے سوال نہیں کروں گا. اپنی زندگی میں نہ طے کریں کہ میرے مالک نے جہاں مجھے رکھا ہے بڑا ہی سونا رکھا ہے, بڑا ہی بہترین رکھا ہے, اس کو طے کریں. اگر آپ اپنے رب کی عطا پہ مطمئن ہو جائیں گے تو زندگی مطمئن ہو جائے گی. یہ بہترین اخلاق ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری. ہمیں دوسروں کا سارا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہے, یار یہ تو آپ سے حساب ہی نہیں ہونا, آپ سے تو آپ کا حساب ہونا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ ٹھیک پوری کر رہے ہیں. آپ اپنی ڈیوٹی کو مضبوط کریں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر دیکھا جائے. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے لیے عمل کا رستہ آسان کرے. آخر دعوانا. تو ہمارے پاس قرآن پاک سب سے بڑی دلیل ہے, سب سے بڑی. اگر کافروں کے پاس قرآن پاک کا کوئی جواب ہوتا نا تو وہ بدر میں تلواریں لے کے نہ آتے, قرآن کا جواب لے کے آتے. جواب ختم ہو گیا تھا تو انہیں تلوار اٹھانی پڑی تھی. قرآن پاک صداقت کی دلیل. ہمارے ہاں ہوا یہ کہ قرآن کے قاری تو اللہ کے فضل سے موجود ہیں, حافظ بھی موجود ہیں. ابھی انشاءاللہ صاحبزادہ صاحب کی بھی دستار بندی ہوگی. قاری ہیں, حافظ ہیں, عالم ہیں. ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن پاک سے محبت کریں, جو کسی قاری صاحب سے آ کے کہیں میرا دل کرتا ہے آج آپ مجھے سورہ ملک کی تلاوت سنائیں, میرا دل کرتا ہے سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں. بڑی اچھی بات ہے, محفلوں میں رکے آتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, سونی بات ہے. لوگ فرمائش کرتے ہیں فلانی نعت پڑھو, لیکن چلو کوئی ایک رکا آ جائے کہ جناب سورہ یاسین پڑھو, کبھی آ جائے, دل کرتا ہے کبھی آ جائے. آیا نہیں ویسے ابھی تک, کبھی آیا نہیں. آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اچھا ایک اور مسئلہ ہے, نقیب خطیب نعت خاں میری طرح جو بندہ بھی اسٹیج پہ آئے گا وہ آ کے کہے گا سارا قرآن حضور کی تعریف ہے. یہی کہتے ہیں سارے تے سناندے شعر نے, بھئی سارا قرآن بقول تیرے حضور کی تعریف ہے تو پڑھ نہ 4 آیتیں, پھر وہ آئے تو ایک بھی نہیں سنا رہا سارا قرآن. بلکہ اب تو اللہ خیر کرے, میں تو اسٹیج پہ پریشان ہو جاتا ہوں جب نقیب محفل کو دوڑ دھوپ کرتا ہے نا بہت زیادہ, بھاگ کے ادھر چلے گئے, بھاگ کے ادھر چلے گئے, مائک نکال لیا, کہتے پرا ہو جو میں جملہ دینے لگا. تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے تو جملہ دینے لگا کہ بم چلان لگا, بات کر جو کرنی ہے, اور یہ جو بات انہیں اتنا زور لگا کے کی وہ بڑے آرام سے بھی ہو سکتی تھی. تو یہ مزاج نہیں سنجیدہ لوگوں کا, سنجیدگی فکر حسن ہوتا ہے زندگی کا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اسٹیج والوں کی غلطی نہیں ہوتی. ہم جو سننے سنانے والے ہیں نا, میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ نعت پڑھنا بھی بڑا کمال ہے لیکن اصل تو سننا کمال ہے. اس لیے کہ نعت صحابہ پڑھتے تھے اور مدینے والے محبوب سنا کرتے تھے. تو جب سماعتیں زیادہ مؤثر ہوں گی, مہذب ہوں گی, تو انشاءاللہ سننے والے بھی اسی ترتیب سے چیزوں کو مرتب کریں گے. عام دام برسر مطلب قرآن پاک ہمارے پاس دلیل, اور قرآن پاک میں سچ مچ ہر چیز کا حل موجود ہے. لیکن اس کے لیے جو قرآن پاک سے پیار کرے, قرآن پاک سے محبت کرے, آپ یقین کریں کہ اب تو کئی دفعہ نا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کر کے اللہ رسول کی بارگاہ میں جائیں گے.
پیروں کے آستانے، محفلیں، جلسے، فلاں چیز، ہر شے زیادہ، تلاوت تھوڑی. یعنی محفل نعت میں ایک بندہ صرف قرآن پاک پڑھنے والا قاری، وہ بھی شروع میں لگا دو، اور 11 بندے نعت پڑھنے والے. بھئی آپ ضرور نعت پڑھیں، پر قرآن تو اصل ہے، قرآن تو کمال ہے، قرآن تو اعزاز ہے، اور قرآن ہی تو وہ چیز ہے جسے پڑھ پڑھ کے مدینے والے محبوب نے لوگوں کے دلوں کا زنگ دور کیا ہے. آپ بغیر قرآن کے کیسے انقلاب برپا کریں گے؟ اور اب بہت سارے لوگ ہیں، وہ آج کل ایک جماعت چلی ہے نا جو کہتی ہے صحابہ کے سب سے بڑے محب ہم ہیں. پھر ایک اور نکلی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سمجھ آئی ہے، امام حسن سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، انہیں زیادہ سمجھ آئی ہے. اور خدا کے بندو، میرے رسول پاک کی ہر نسبت اگر حضور کی اولاد کی بات ہو تو میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک ایک بچہ حسن والا. اور کس بندے میں جرت ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ پھیلائے کہ نبی پاک کا کوئی صحابی ٹھیک نہیں؟ تجھے کس نے یہ اجازت دی ہے؟ اپنے قد کے مطابق بات کرنی چاہیے. یہ حضور کے صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک. حضور کا ہر صحابی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، تبھی عقیدہ حسین رہتا ہے. یہ جو کمزوریاں دکھائی جا رہی ہیں یہ صرف کتاب و سنت سے، یعنی لوگ شعروں کے زور پر عقیدے تگڑے کرنا چاہتے ہیں. شعر ہم سے زیادہ کون پڑھے گا؟ ہمیں تو بیماری ہے شعروں کی. میں سمجھتا ہوں اچھا شعر تو اچھے ادب کی علامت ہوتا ہے، لیکن شعر ہے، عقیدہ نہیں. عقیدہ قرآن و حدیث ہے، عقیدہ کتاب و سنت ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ شعر پڑھ کے عقیدے کوئی مضبوط کریں گے؟ شعر وہ جو عقیدے کی تائید میں ہو. عقیدے کی اعلیٰ حضرت نے درجنوں آیات لکھی، حدیثیں لکھی، اور اس کے بعد شعر لکھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. تو یہ تائید میں ہے. بہرحال اس طرف جانا نہیں چاہتا. تو اصل ہمارے پاس قرآن پاک، اور قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تمہیں وہ شانوں والی کتاب دی ہے جس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، کوئی شک ہی نہیں، بے عیب لا ریب. قرآن مجید اپنی ایک الگ تازگی رکھتا ہے، ایک الگ حسن رکھتا ہے، وقار رکھتا ہے. اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ مولا علی راوی ہیں حدیث کے، محبوب نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے نا، جتنی دفعہ بھی پڑھو گے نا، جس رنگ میں بھی پڑھو گے نا، جس ٹائم بھی پڑھو گے نا، تمہیں نئی تازگی عطا کرے گا. اللہ نے توفیق دی ہے، کئی دفعہ گزرے ہیں قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کو دیکھا ہے، لیکن آج بھی جب دوبارہ پڑھتے ہیں نا کسی تفسیر کو تو ایک ہی آیت نئے نئے معنی دینا شروع کر دیتی ہے، نئے نئے مفاہیم، نیا نیا حسن، نئی نئی جاذبیت. قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک سے دلچسپی پیدا کریں، قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھیں، قرآن مجید کی تفاسیر کو دیکھیں، اپنی دلچسپیاں قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کریں. صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید بڑا سونا پڑھتے تھے. ہر بندہ ہر کام نہیں نہ کر سکتا. حضرت عمر فاروق، علم کا یہ حال ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے، خواب میں دودھ پی رہا تھا اور اتنا دودھ میں نے پیا کہ میرے ناخنوں میں بھی سفیدی آ گئی. فرمایا پھر جو بچ گیا میں نے خواب میں عمر کو دے دیا. یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی علم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو حضور کے علم کی خیرات عطا کی، اتنے بڑے عالم، لیکن حضرت عمر بڑے کھلے دل سے کہتے تھے بھئی قرآن ابی بن کعب سونا پڑھتے ہیں، لہذا تراویاں یہی پڑھائیں گے. وہ تراوی کی امامت کرتے تھے. ہر بندے میں ہر خوبی نہیں ہوتی، اور کسی کی خوبی کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑے انصاف کی بات ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پاک سونا پڑھتے تھے تو کبھی ملاقات ہوتی تو حضرت عمر کہتے ابو موسیٰ یار ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلا دے. تو وہ کہتے حضور آپ کو کوئی رب بھولا ہوا ہے؟ فرمایا ذرا یاد تو دلا. پھر وہ قرآن پاک پڑھتے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتے تو حضرت عمر روتے. قرآن مجید کے ساتھ اپنی دلچسپیاں، اپنا مزاج. مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو السلام علیکم کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی
چیزوں کو، بنیاد اور اساس کو جمع کر دیا، اپنا ذوق قرآن پاک کے ساتھ۔ دیکھیں یورپ میں تھوڑے دن پہلے میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، اب لڑکے اور لڑکی کو شادی سے پہلے باقاعدہ کورسز کرائے جاتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کے پاس لے جایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں مزاج ہے اکیلے رہنے کا، تنہا رہنے کا، تو شادیاں زیادہ چلتی نہیں، کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں پہلے انہیں کورس کرا لو 2-3 ہفتے کا، انہیں سکھا لو کسی کو برداشت کیسے کرنا ہے۔ ویسے آج کل ہمارے ہاں بھی برداشت کوئی زیادہ کوئی نہیں، ہمارے بچے بھی جب سے موبائل آیا ہے نا، وہ بھی کوئی کونے ڈھونڈتے ہیں، چلو بچیاں نو کیا کھنا ہے، سیانے بھی آندے نے بھئی نہ ہی کوئی کام دسو سانو، سمجھدار ترین بندے۔ کئی دفعہ کہتے ہیں بٹیاں دی خواہش ہے جی پیر صاحب ایک فوٹو کھینچنی، میں کہ بچیاں دی ہے نا، تسی تے سائڈ تے ہو نا بچوں، آپ کدھر آ گئے بیچ میں، تو بچوں کی خواہش ہے۔ یعنی وہ جو خاص رغبت ہم نے موبائل سے پیدا کر لی، تو پھر بندہ تنہائی پسند ہوتا ہے، کسی کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، مشکلات ہوتی ہیں۔ اب کتابیں لکھی جاتی ہیں، زوجین کے حقوق پر لیکچر دیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ماہر نفسیات کٹھے کرو اور سارے لیکچر ایک جگہ پہ، اور قرآن مجید کا ایک جملہ ایک جگہ پہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرماتے ہیں مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس۔ یہ آپ لے لیں، آپ نکال لیں، جتنے لوگ بھی ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی آپ کو زوجین کے مسائل سکھاتے ہیں، جتنے بھی، یہ ایک جملہ کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت، اس سے بڑی بات مل نہیں سکتی آپ کو۔ 3 باتیں مفسرین نے لکھی، زیادہ لکھی ہیں، میں 3 عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ بندہ جتنا مرضی بھی سونا ہونا، لباس نہ ہونا پہنا ہوا تو بدصورت لگتا ہے۔ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ وہی بندہ دیکھیں نا، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں پرسنل ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ننگے سر بیٹھا ہوں نا، خالی ننگے سر، تو مجھے کئی دفعہ بچے بھی کہہ دیتے ہیں کہ بابا ٹوپی کدھر ہے؟ اور اگر آپ ٹوپی پر امامہ رکھتے ہوں، آپ کا اعزاز اور ہے۔ لباس سے انسان حسین ہوتا ہے، بغیر لباس کے نہ مہذب ہوتا ہے، نہ حسین ہوتا ہے، نہ شائستہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تنہا زندگی کیسے گزارو گے؟ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ ازدواجی زندگی تمہیں سجائے گی، تمہارے ہاں اولاد ہوگی، تمہارے رشتے بڑھیں گے، سسرال کے میکے کے رشتوں میں وسعت آئے۔ پھر دوسری بات مفسرین نے لکھی، مرد عورت کا لباس ہے، عورت۔ آپ کو سردیوں میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے اور گرمیوں میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ شدید گرمی میں بھی باہر نکلیں گے تو کوئی آپ سے کہے گا او کپڑا رکھ لے بھائی سرتے، اس کا مطلب ہے لباس گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی میں تو پھر ضرورت ہے ہی۔ تو یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک دوسرے کو دکھوں سکھوں سے بچاتے ہیں۔ یہ بھی گہرائی میں آپ اتر کے دیکھیں تو یہ ڈھارس بندھاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے یہ آسانی کا باعث بنتے ہیں۔ اور تیسری بات، جسم کے اوپر جتنے بھی داغ دھبے ہوں نا، لباس سے چھپ جاتے ہیں۔ سارے عیب لباس چھپا دیتا ہے۔ میرے رب نے کہا عورت تیرا لباس ہے، تو عورت کا لباس ہے، وہ تیرے پردے رکھ لے گی، تو اس کے پردے رکھ لینا، چھپ جائیں۔ تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، یہ میں نے صرف گھر کا ایک ذاتی مسئلہ جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے وہ قرآن پاک سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، کہنے لگے میں اخلاقی بلندی چاہتا ہوں لیکن قرآنی اخلاق سے، میں نے کہا تو صرف سورۃ حجرات کی تلاوت کر، اس کو سمجھ لے جا تو ایک سورت پڑھ، تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بلند اخلاق کی قرآن بات کرتا ہے۔ آخری گزارش جو آپ سے کرنی، آپ میری بات پر زیادہ توجہ دیں گے۔ قرآن پاک خالی بھی پڑھا جائے نا تو رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
اور حضور نے وضاحت کر کے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک ہے، لام دوسرا ہے، میم 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کی میں بات نہیں کرتا، لیکن چند ایک لوگ جن کو میں زیادہ قریب سے جانتا ہوں، جہاں مجھے زیادہ، میں خاص اپنے دوستوں کو اکیلے میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ تجھے کئی مہینے ہو گئے تو انہیں قرآن پاک نہیں دیکھا۔ میرے رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مریدوں سے کہتے تھے قرآن جی ضرور کھولنا، اور ایک صاحب ایسے تھے کہ جو بڑے سخت مصروف رہتے تھے، تو حضرت صاحب ان کو فرمانے لگے نہ بھی نہ کبھی بڑا کم ٹائم ہو نا، پڑھنے کا موقع نہ بھی ہو تو سویرے ایک دفعہ نماز کے بعد اس کی زیارت کر لینا، قرآن پاک سے رحمت کی شعائیں نکلتی ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ اپنی دلچسپیاں، یعنی سویرے سویرے نا میری والدہ، آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں سب نے بھینسیں رکھی ہوتی تھی، تو اماں جی یعنی وہ سویرے اٹھ کے دودھ رڑک کے اور پھر وہ جب مصلی بچھاتی تھی، تب میں سمجھتا تھا کہ یہ تکلفات ہیں، چونکہ جب بندہ پڑھ دیتا ہے نا پھر اسے گنجائشوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں سمجھتا تھا یہ تکلفات ہیں کہ وہ پہلے کپڑا مصلی بچھاتی، پھر پیالے میں پانی لا کے پاس رکھتی، پھر وہ جناب اس پہ پڑھنا شروع کرتی، پھر وہ ریل، اور پھر ریل کے یہ جو حافظ ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ پھر زیادہ نہیں چومتے قرآن پاک کو، ان کے پاس ہوتا ہے نا ہر وقت، لیکن وہ پرانے بندے وہ شنیل کا غلاف، پھر اسے کھولنا، پھر اسے چومنا، پھر سینے سے لگانا، یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر رہتی۔ اماں جی نا وہ نماز پڑھ کے قرآن پاک کے کوئی 2-1 رکوع پڑھ کے پھر آواز دیتی، وہ تسی اجے بھی ستے ہو، میں دودھ بھی رڑک لیا، نماز بھی پڑھ لی، سبق بھی پڑھ لیا، اٹھ جاؤ نا، اب تو ٹائم تھوڑا رہ گیا نماز کا۔ یہ آپ یقین کریں، میرے سے بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن بچوں کو نماز کی تقریر نہ سناؤ کہ پتر نماز پڑھنی چاہیے، نہ تقریر نہ سناؤ، تقریریں باہر چلتی ہیں، گھر میں نہیں چلتی، گھر میں عمل چلتا ہے۔ بچوں کے سامنے نماز پڑھو، بچوں کے سامنے قرآن پاک پڑھو، اپنی اولاد کو عادی کرو کتاب و سنت کا۔ سارا دن گپیں، سارا دن باتیں، گھر میں بھی تبصرے، ٹیلی فون پہ گپ شپ، اس نے تو نفسیاتی کمزوری پیدا کر دی ہے قوم میں۔ اپنے گھر کے اندر چلن پیدا کریں قرآن پاک کا، قرآن پاک سے پیار ہو۔ وہ ایک دفعہ نا یہ ضلع شیخو پورہ کے کسی گاؤں میں ایک آڑتی تھا، یہ منڈی میں آڑت، وہ پرانی بات ہے پاکستان بننے سے پہلے کی، وہ سادہ سا بندہ تھا، داڑھی رکھی تھی، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، تو فوت ہو گیا، آڑت کرتا تھا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی۔ اتنے کدی کسی پیر دی قبر چوندی تو پھر کوئی منڈیا نے بٹت کرنی سی پیراں دیاں نے، پھر تو کمال ہو جانا تھا۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ ماشاءاللہ، پھر کوئی کہانی، کوئی کرامت ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کے بھی لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ سادہ آدمی تھا، قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، شور پڑ گیا، لوگ جمع ہو گئے، بندے نا آہستہ آہستہ وہ عدت ختم ہوئی تو اس کی خاتون سے کہنے لگے کہ مثلا انگوٹھا چھاپ بندہ تھا، سائن بھی نہیں کرنے آتے، قبر سے خوشبو، آخر کوئی تو عمل ہوگا۔ کہنے لگی اسے نا قرآن پاک سے بڑا پیار تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا، تو ہر روز وضو کر کے نا دن میں 2 وقت قرآن پاک کھولتا اور پھر اس پہ لائنوں پہ انگلیاں رکھ رکھ کے چلاتا، رو کے کہتا مالکا غلطی ہو گئی ہے، میں نے پڑھنا چاہیے سی، اللہ تو جو بھی آکھے ہے سچی آکھے ہے، تیرا کلام بڑا سچا ہے، مالک تو بڑا کریم ہے، تو میرے واسطے خیر دیاں گلاں کی تھی۔ کہتے ہیں وہ قرآن پاک سے بڑا پیار کرتا تھا، بیماری، تندرستی، سفر، حضر، قرآن سے بڑا پیار کیا۔ لوگ سمجھ گئے یہی تو وجہ ہے کہ قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا، میں بعض جگہوں پہ مجھے زندگی میں ایسے بھی تجربات ہوئے کہ یار یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں جہاز میں بیٹھا تھا تو موبائل پہ میں نے قرآن شریف کھول لیا، میں نے کہا چلو اتنی دیر کی فلائٹ ہے کچھ پڑھتے ہیں، تو ایک میرے دل میں بدگمانی آئی۔ کبھی کبھی پگڑی ڈالی والا بندہ میری طرح، اللہ معاف کرے، سمجھ لیتا ہے نا نیک بھی میں ہی ہوں، یہ بھی کبھی کبھی بدگمانی آ جاتی ہے۔ تو میں وہ تلاوت کر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا یار دیکھو سارے لوگ
کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہیں, گپیں لگا رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ لینا چاہیے تھا. تو ایک نوجوان, اس نے نا بال پیچھے یہاں ربڑ ڈالی ہوئی عورتوں کی طرح, پینٹ شرٹ بڑی ڈاڑھی اور بڑا جدید فیشن کا اس کا سٹائل. تو میرے ساتھ جو سیٹیں تھیں ان پہ وہ بیٹھ گیا اور پھر اس نے فائلوں کے اندر سے سورت یاسین نکال دی. اور جب اس کو میں نے تلاوت کرتے دیکھا نا تو میں نے دل ہی دل میں معافی بھی مانگی اللہ سے. اور میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے, مولوی وہ قاری صاحب, حافظ صاحب, وہ فلان صاحب, اپنے جیسے لوگوں سے, نیک لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وہ تو نہ پڑھے تو کیا سمجھتا ہے, کوئی پڑھتا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا قرآن ہے, یہ پڑھا جاتا تھا, پڑھا جاتا ہے اور قیامت کے بعد بھی پڑھا جاتا رہے گا. پتہ نہیں اللہ نے, یعنی اگر میں اور آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ محتاج نہیں. کس کس سے رب پڑھوا رہا ہے, کون کون پڑھ رہا ہے, کس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں. تو قرآن پاک سے محبت کریں. آج زور کے بعد پڑھ لیں گے کوئی 2-2 4-4 آیتیں. چلو میں کدوں آکھے ہاتھ کھڑے کرو یا قسم چکو, تسی نیت بھی نہیں پہ کر دے. تھوڑا سا پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا 2-3 دن میرے کہنے پہ پڑھیں آپ, 2-3 دن, صرف لمبا نہیں. میرا یہ تجربہ ہے, جو بندہ صبح صرف 2 دن الارم سے اٹھے نا نماز کے لیے فجر میں, تیسرے دن خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ نے نا یہ دماغ کا کمپیوٹر اس طرح کا بنایا ہے کہ نیند بھی اس میں فٹ ہوتی ہے, کتنے سے اتنے بجے تک سونا ہے. تو اگر آپ فٹ کر لیں گے نا کہ میں نے نماز میں اٹھنا ہے, پھر تلاوت کرنی ہے, تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آنکھ کھلا کرے گی.